اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 299 نمبر فرمان۔ اور فرمان بیان کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے مسلمات میں سے ہے کہ معصومین کے حوالے سے خطا اور گناہ کا تصور کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے نہ تو کبھی کوئی خطا سرزد ہو اور نہ ہی گناہ انجام پائے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے آپ پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ رہنما عطا فرمائے ہیں کہ جن کی طہارت و معصومیت کی قسم اللہ خود قرآن پاک میں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم نے کہیں پر گناہ کی نسبت اور خطا کی نسبت دی ہے تو یہ امام نسبت دے رہے ہیں اور امت کو سمجھانے کے لیے نسبت دے رہے ہیں، لہذا کبھی بھی یہ تصور نہ ہے کہ مولا یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ امت کو طریقہ بتا رہے ہیں، جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی ہمیں جملے نظر آتے ہیں۔ تو میں کلام شروع کر رہا ہوں۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما احمنی ذنب امہلت بعدہ حتی اصلی رکعتین واسأل اللہ العافیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مجھے اندوہناک نہیں کرتا، وہ گناہ مجھے پریشان نہیں کرتا کہ جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور اللہ سے امن و عافیت کا سوال کروں۔ تو متوجہ رہیے، یہ مولا مجھے بتا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا، پھر اللہ سے عافیت کا سوال کرنے کا موقع مل جائے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گناہ سے انسان اس لیے بچے کہ اللہ جانے مجھے توبہ کرنے کا موقع ملے گا نہیں یا نہیں، امن و عافیت کا سوال کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اور مجھے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ تو بعد میں جو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان گناہ ہی انجام نہ دے۔ اللہم صلی علی